بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں وی این پوائنٹ اور میں ہوں رانا فیصل عزیز. پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سے جلسے جلوس بڑی اہمیت کے حامل رہے ہیں. تحریک انصاف نے ایک بار پھر ماضی کی شاندار روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک نئے احتجاج، جلسے جلوس اور مظاہرے کا اعلان کر دیا ہے. نئی تاریخ دی گئی ہے 24 نومبر کی، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ماضی میں دی گئی تاریخوں کے حوالے سے زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب، شیر افضل مروت صاحب اور تحریک انصاف کے عمران خان کے وکیل شعیب شاہین صاحب، ان کے بیانات کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ تحریک انصاف اس دفعہ پہلے سے کچھ زیادہ کرنے کی کوششوں میں ہے. اسی طرح اگر بات کی جائے، عمران خان نے آج جو ایک پیغام جاری کیا، انہوں نے کہا کہ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ وہ ایک تو تحریک انصاف کی ممبرشپ کریں، دوسرے نمبر پر اپنے کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر وہ کیمپ لگائیں اور تحریک انصاف کی رکنیت سازی کی جو مہم ہے اسے شروع کر دیں. تحریک انصاف کا یہ پہلا موقع ہے کہ ان کی قیادت ہمیشہ کچھ لو دو کی پالیسی کے تحت نظر آتی ہے. اس دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی تحریک انصاف کا ایم این اے ایم پی اے اپنے اپنے حلقے کے اندر اپنے لوگوں کو باہر نہیں نکالے گا، اس کے حوالے سے بھی پارٹی پالیسی بنائی جائے گی. اب تحریک انصاف کے اندر جو قیادت ہے اس کو اپنی فکر پڑ گئی ہے کہ پہلے تو وہ سارا کچھ علی امین پہ چھوڑ کے یا کے پی گورنمنٹ جو تھی اس کے رحم و کرم پر تحریک انصاف کے جلسوں اور جلوسوں کو چھوڑا جاتا تھا، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا. اس دفعہ تحریک انصاف زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہے. ایک طرف یہ معاملہ ہے اور دوسری طرف کہا جا رہا تھا، پچھلے کوئی 8-10 دن سے یہ باتیں چل رہی تھیں کہ تحریک انصاف کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا تحریک انصاف کو کوئی ڈھیل دے دی گئی ہے. ایسا بھی اب سامنے کچھ نہیں ہے. اگر ایسا کچھ تھا تو وہ نظر آنا چاہیے تھا. ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، چونکہ کچھ دن پہلے تک ایسا تھا کہ عمران خان سے جیل میں ملاقات کر کے باہر آنے والے لوگ خاموش رہتے تھے، میڈیا سے گفتگو نہیں کرتے تھے اور بالکل زومانی گفتگو کر کے نکل جاتے تھے، جس سے کسی بھی قسم کا نتیجہ اخذ کرنا مشکل ہو گیا تھا. اب صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے. عمران خان کی فیملی کے لوگ مل کے آتے ہیں تو وہ بھی جلسے کی بات کر رہے ہیں، جلوس کی بات کر رہے ہیں. ایون کہ جناب تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات و نشریات شیخ وقاص اکرم صاحب کہتے ہیں کہ ہم نہ صرف احتجاج کریں گے، جلسہ کریں گے، احتجاج کریں گے، اور اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم دھرنا بھی دیں گے. یعنی تحریک انصاف ایک دفعہ پھر جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کی طرف آ رہی ہے اور دوبارہ سے تحریک انصاف لوگوں کو اکٹھا کر کے اسلام آباد کی طرف آئے گی. اس دفعہ تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی، اس کے حوالے سے آنے والے 1-2 روز میں چیزیں عیاں ہو جائیں گی. لیکن ایک چیز پر سب لوگ متفق نظر آتے ہیں اور وہ ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت اس دفعہ جلسے کے معاملے میں سنجیدہ نظر آتی ہے. جیسا کہ شبلی فراز صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب ماضی میں کہتے آئے ہیں کہ تحریک انصاف کو بار بار جلسوں جلوسوں ڈی چوک اسلام آباد میں چڑھائی کے لیے جو لوگ تیار کرتے ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. وہ تحریک انصاف کے نام پر یا تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگوں کو لا کر ایک نیا 9 مئی کرنے کی سازش کرنا چاہتے ہیں. تحریک انصاف کسی بھی قسم کے ایسے جلسے جلوس کی روادار نہیں. یہ تحریک انصاف کے سٹنگ سیکرٹری جنرل کے الفاظ ہیں. ایک طرف ان کی یہ رائے ہے اور دوسری طرف پارٹی پھر سے متحرک نظر آتی ہے جلسوں کے حوالے سے. تحریک انصاف کو اس وقت اچانک سے ایک دم کیا ہوا کہ عمران خان نے جلسے کی کال دے دی، حالانکہ یہ پچھلے مہینے تک بھی جلسے اور جلوس کر رہے تھے. پھر تحریک انصاف کے وہ کارکن جو ملک بھر کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، عمران خان نے جو آج مطالبات کیے ہیں ان میں سے ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں، ہمارے جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں، ان کو رہا کیا جائے. 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ جو ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں اسے کالعدم قرار دیا جائے، اس کو ختم کیا جائے. اب عمران خان صاحب وہ مطالبے لے کے آ رہے ہیں کہ 9 مئی کے ملزمان تحریک انصاف کے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں، جن کی CCTV فوٹیجز موجود ہیں، جو توڑ پھوڑ کرتے رہے ہیں، جو شہداء کی یادگار کو مسمار کرتے رہے ہیں. ان سارے لوگوں کی رہائی کا مطالبہ، اور کسی بھی قسم کا وہ کہتے ہیں کہ ماورائے عدالت آپ کچھ بھی نہ کریں، اور اگر وہ لوگ عدالتوں سے سزا پا لیتے ہیں یا وہ عدالتیں انہیں سزائیں دیتی ہیں تو اس کے باوجود ان کا جرم ثابت ہو بھی جاتا ہے تو جی وہ سیاسی قیدی ہیں اور ان کے ساتھ سیاسی قیدیوں والا برتاؤ کیا جائے. یقیناً وہ سیاسی قیدی نہیں ہیں. سیاسی قیدیوں پر سیاسی مقدمات بنائے جاتے ہیں. جو لوگ میدانوں میں پکڑے جائیں، جو لوگ جو توڑ پھوڑ میں، جلاؤ گہراؤ میں، جو ملکی املاک کو نقصان پہنچاتے ہوئے رنگے ہاتھوں
گرفتار ہوئے، جن کی CCTV فوٹیجز موجود تھی، جن لوگوں کی ریکارڈنگز موجود تھی، جیو فینسنگ کے ذریعے ان کی شناختیں ہوئی ہیں، وہ سارے لوگ عمران خان صاحب کہتے ہیں جن کو رہا کر دیا جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم جو اکثریتی رائے سے، جو قومی اسمبلی سے 2/3 سے پاس ہوئی، جس کی تحریک انصاف نے مخالفت میں بھی ووٹ نہیں دیا بلکہ اس دن صرف شور شرابہ کیا، اسے وہ کہتے ہیں جناب ختم کر دیا جائے۔ نہ وہ آئین کو مان رہے ہیں، نہ وہ عدالت کو مان رہے ہیں، نہ وہ قانون کو مان رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ 9 مئی میں ملوث ہیں ان کو سیاسی قیدی سمجھتے ہوئے رہا کر دیا جائے، تو ہم اپنی جلسے کی، جلوس کی، احتجاج کی، دھرنے کی کال واپس لے سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ریاست نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ ان سے نہ تو بلیک میل ہونا ہے، نہ ان کی دھمکیوں سے ڈرنا ہے، نہ تحریک انصاف کے پریشر میں آنا ہے، اور نہ ہی تحریک انصاف کے وہ کارکنان یا وہ قیادت جو 9 مئی میں ملوث ہے ان کو رہا کیا جائے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے گی۔ تحریک انصاف اس دفعہ پھر دوبارہ سے اشتعال انگیز سیاست کو فروغ دینے کے لیے اشتعال انگیز سیاست کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ اس کا ملک پر کیا اثر ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ماضی میں ان دھرنوں، ان احتجاجوں کی وجہ سے ہمارے ہاں غیر ملکی جو مندوبین تھے، جو اہم ترین عہدوں پر فائز غیر ملکی سرمایہ کار، غیر ملکی عہدیدار یہاں پر آئے، ان کے سامنے بھی تحریک انصاف نے اپنی احتجاج کی کال دی اور جگ ہنسائی کا باعث بنے۔ یہ پوری دنیا میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، ان کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا، انہیں دیکھنا ہوگا کہ ان کو مذاکرات کرنے چاہیے، ان کو ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے۔ یہ اسمبلیوں میں موجود ہیں، ملک کی تمام اسمبلیوں میں ان کے نمائندے موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ وہاں پر بیٹھیں، سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں، مختلف مذہبی قیادت کے ساتھ بیٹھیں، مختلف سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں، اپنے معاملات خوش اسلوبی سے حل کریں۔ جلسہ، جلوس، دھرنا، مار دھاڑ ملک کی معیشت کو بھی نقصان پہنچاتی ہے اور آپ کے متعلق رائے قائم کرنے کے حوالے سے بھی اداروں کو پریشان رکھتی ہے۔ یہ اکثر کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تو کہا جاتا ہے جی پاکستان انتہائی مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ یقیناً پاکستان ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس بات کا خود بھی اعتراف کیا اور انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے روزگار نہیں ہے، ملک کے اندر معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ملک سے جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ پھر اسی وجہ سے یہ جلسے، جلوس، دھرنوں کی سیاست اور ملک کے اندر آئے روز یہ جو دنگا فساد ہے، اس کے ہماری معیشت پر بھی اثرات پڑتے ہیں اور دنیا میں بھی ایک ایسا پیغام جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی استحکام نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر استحکام جس طرح ناگزیر ہے، اسی طرح پاکستان کے اندر معاشی استحکام بھی ناگزیر ہے۔ اس معاشی استحکام کو ہم سب نے بحیثیت پاکستانی اس کو ٹھیک کرنا ہے، بحیثیت پاکستانی اس میں سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور اسی طرح مسلم لیگ بھی پاکستان مسلم لیگ نون ہے یا قاف ہے، کسی بھی شکل میں ہے، وہ فنکشنل لیگ ہے۔ تو ہم سب پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہماری اپنی جماعتی وابستگیاں ہیں۔ اس وقت پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے، پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ تمام سیاسی قیادت کو چاہیے، وہ کسی بھی جماعت کی ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، JUI ہو، مسلم لیگ نون ہو، یا فنکشنل لیگ ہے، یا MQM ہے، جتنی بھی حکمران جماعتیں ہیں اس وقت کاف لیگ سمیت، ان سب کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، تحریک انصاف کے معاملات کے حوالے سے دیکھنا چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، ان کو یہ بات سمجھانی چاہیے تحریک انصاف کو کہ جمہوری حکومتوں میں جمہوری رویہ اپنایا جاتا ہے۔ تحریک انصاف کو چاہیے کہ آنے والے وقتوں میں الیکشن کا انتظار کرے اور اپنی باری کا انتظار کرے، تب تک ان کے جو معاملات یا مذاکرات ہیں وہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اپنی آواز اٹھائیں اور اس پہ قانون سازی کروائیں، اسی میں بیٹھ کر اپنے لیے حل تلاش کریں۔ لیکن یہ سڑکوں کی سیاست، یہ دھرنوں کی سیاست، یہ توڑ پھوڑ کی سیاست، یہ جلاؤ گھراؤ کی سیاست، اس سے تحریک انصاف کو باہر آنا ہوگا۔ تحریک انصاف کے متعلق ایک عام تاثر یہ پیدا ہو چکا ہے کہ یہ صرف خلفشار چاہتے ہیں، یہ صرف انتشار چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو انتشاری ٹولہ کہتے ہیں۔ تحریک انصاف کو یقیناً انتشاری ٹولہ نہیں کہلانا چاہیے، وہ ایک سیاسی جماعت ہے۔